بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر دیوار کج۔ پچھلا خطبہ تسی سنیا، اس اندر تنظیمی طور سے میں بات رکھی تھی کہ مسلمانوں کے بڑے گروہ جڑے قدیم تو آؤ صرف دو ہی، شیعہ اور سنی۔ اور شیعہ اور سنی نزاع جس طرح کہ عموماً عالم اس بارے بیان کرتے رہتے اور لکھتے رہتے ہیں، کوئی فقہی اختلاف نہیں کہ وہ متعن جائز آنے سی حرام آنے وہ پیروں سے مسح کرنا جیسی دھونا آنے، یہ ایسے کوئی مسائل نہیں۔ میں ابتدا ہی تو عرض کر دیا کہ یہ زور دینا وقت ضائع کرنا۔ یہو جہ اختلاف سارے اپنے امام بڑے اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے۔ اس تو یہاں بحثوں جڑے لوگ پی رہے انہوں نے اخیر شکست کا منہ دیکھا، مسا کرنے والے بھی لب پہ دھونے والے بھی لب پہ، بڑے بڑے امام اور عالم یہاں بحثوں ہی لگے رہے۔ یہ دلی شاہ صاحب نے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیہ اثنا شریعہ وہ ایک باب بیشے لکھا بھی انہوں نے فقہی مسئلے غلط ہے، اور وہ جواب نزا اثنا شریعہ اگر تسی پڑھو جڑا محمد مرزا الکام نے لکھا پتہ لگ جاتا بھی یہ بحث کچھ نہیں، یہ وقت ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جڑا بھی شوق پورا کرنا چاہے میں اس عالمانہ اپنی کتابوں سے میں انہیں دکھا دوں گا بھی یہ مسئلے خود اہل سنت جی کئی بزرگوں نے یہ کیتے ہیں، یہ کوئی نہیں نظر آتا۔ اصل بنیادی اختلاف جڑا تھوڑے سامنے کسی دن میں آیا ہوا ہے مسئلہ ہے امامت۔ امامت کا مسئلہ جیسا شیعہ حضرات نے بیان کیا وہ ایک بنیادی اختلاف ہے، انہیں ایک ایسی خلیج پیدا کرتی ہے جہے پروں سنی شیعہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے، اور اس ایک اٹ نے جڑی غلط رکھی گئی سریا تک عمارت نو ٹیڑھا کر، ورنہ شیعہ دے فقہی مسئلے جڑے وہ کوئی گل نہیں جے خود اہل سنت کی کتاباں جو انہاں دی گنجائش موجود ہے۔ امامت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جن اللہ تعالیٰ نبی اور رسول خود چنتا سی، انہوں نے مقرر کرتا سی اور لوگوں آ کے اطلاع دے سی ویسی خدا دے مقرر کیتے ہیں، انہوں نے پہچاننا اور انہوں تے ایمان لیا فرض سی، اور جڑا انہوں نے نام مننے وہی ساری عبادتاں دا عمل ضائع سی۔ اس طرح امامت دا نظریہ خیال کیا کہ رسول اللہ تو بعد نبی نہیں آنے، نبوت بند ہے، حضور آخری نبی ہے، مگر یہ جگہ تے امام ہے، اور وہ انسانوں کے علم پڑھ کے نہیں بنتے جنہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ چنتا انہوں نے علم بھی خود دیتا، اور انہوں نے علم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دوسرے اماموں کی طرح نہیں بیا مسئلہ مینوں نہیں آتا بہادری نہیں کہیں، وہ ہر شے نو جانتے، قیامت تک جس مسئلے کی ضرورت ہے امام نہیں کہوں گا بیا میں نہیں جانتا، اتنا کامل علم نہیں دیتا، اور اپنی پیدائش تو لے کے وفات تک گناہ سے گزارا غلطی بھی نہیں کرتا، اور جنہیں اپنے زمانے سے امام نہیں پہچانا وہ موت کفر دی موت، وہ دنیا مسلمان سمجھو رشتے ناطے کرو، مرن تو بعد وہ بالکل اسی طرح مخلد سے نار ہے جنہیں کافر ہمیشہ دوزخ رہن گے، کبھی نجات نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جن نے بہت ایک دوسرے کو دور کر دیتا ہے، اور یہ نتیجے جڑے پھر اگے اثرات مرتب ہوئے وہ اتنے زیادہ جس تو میں وہ فارسی زبان کا شعر پڑھا، اگر پہلی اٹ غلط رکھی جائے نا کہ پاویں عرش تک عمارت لے جاؤ ٹیڑھی ہوتی جائے۔ یہ مسئلہ امامت نے ایسا سمجھو گل خراب کیتا اگے تو اگے گل جڑی نا وہ غلطی ہوتی ہے۔ وہ آیتاں تسی سن چکے جنت ایک اج میں پڑھتی ہے جنہوں شیعہ دوست اس سلسلے پیش کرتے ہیں بھی یہ امامت کے سلسلے کی الیوم اکملت لکم دینکم سورہ المائدہ دی اسی سارے مسلمان ہیں بھی میدان عرفات اتری ہے، دین مکمل اللہ نے کرتا، وہاں دے نہیں میدان عرفات نہیں اتری، یہ جوفہ اتری ہے، غدیر خم اتری ہے جدوں رسول اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کا امام کر کیتا، یہ اعلان کر دیتا کہ میرے بعد میرا نائب ہے، دین جنہیں لینا ہے کو لو، جنہیں انہوں نہ منیا انہوں دین نہیں لینا۔ حکومت کا نہیں میرا مسئلہ بھی حکومت ملی ہے کہ نہیں، آدھے بے شک حکومت نہ دے مگر امام ہے، وہ حکمران خلیفہ وکھری ہے، امام نبی نہیں بعض اوقات حکومت کر دے، جیسے ایک نبی نے قرآن مجید چاہتا کہ حضرت تاروت نو حاکم مقرر کرتا، نبی الگ رہا تاروت نو حاکم کر حاکم ہونے کا کوئی نہیں اعتراض، امام دین جنوں چاہیے وہ من
اس تو بغیر دین نہیں مل سکتا. اور جدھر کوئی جاؤ گا جی نبی نو نہیں منیا تو گمراہ بے دین مردا ایک اس کو تھی اندازہ کر رہا کہ یہ امامت سیدھا سمجھو بنیادی اختلاف. اور اس بارے جڑیاں آیات کی کچھ حوالہ دیتا جا یہ نتیجے کی ہوا. ہوں ہر بندہ یہ جانتا کہ یہ امامت ایڈا ہم دین کا مسئلہ ہے. توجہ نہ ذرا سنیں کہ یہ دلیل بہت کوئی روشن ہونی چاہیے. یہ جن امام نہ منیا کافر مرنا ہے اور سدا دوزخ سے رہنا ہے، یہ اعلان قرآن میں کرنا چاہیے. یہ حدیثاں سے نہیں رہنا چاہیے. حدیثاں کے اندر راویاں پڑھو، ہزار شبے کی گنجائش. کوئی آدھا راوی موت بڑا، کوئی آدھا نہیں موت بڑا. ایک راوی بڑے بڑے امام آخر ہے سکھا ہے قابل اعتبار ہے، دوسرے نے نہیں تو ضعیف ہے. یہ تو قرآن میں بیان کرنا چاہیے اور قرآن میں یہ چھپا کے نہیں سی بیان کرنا چاہیے، کھل کے بالکل نہ لے کے کہہ دینا کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مقرر کیا اس طرح ہی ہے تو بعد میں علی نے امام مقرر کیا. جب مسئلے کی اہمیت ایڈی ہے جہو جہا دعویٰ ہوئے وہ جہا ثبوت درکار ہوتا نا بئی نہ تر مدے. جب کہ بازار میں ایک آدمی نے دیکھا یار وہ آڑو بیچ رہا، یہ کہڑی کوئی ایڈی خبر ہے جیسے بہت بڑی دلیل کا مطالبہ ٹھیک انہیں دسیا مان لیا. ایک آدمی آتا نہیں وہ یار صدر قتل ہو گیا. ہر کوئی آتا یہ گل ایڈی ہم یہ دلیل کوئی مضبوط چاہیے یار کہڑی خبر تینوں ملی. تو جیوں جیوں کوئی بات ضروری ہوں جائے ہم ہوں جائے وہ کہڑی ثبوت بھی ہونا ہی اچا چاہیے. تو امامت اگر اس قسم کی ہے کہ انہوں نہیں پہچانیا اور انہوں نہیں منیا تو کافر ہو جانا ہے اور دوزخ جانا ہے. یہ اعلان قرآن مجید میں کرنا چاہیے جڑا شک شبے تو پاک اور وہ بار بار فری صاف نہ لے کے ہونا چاہیے. تو نتیجہ کی نکلا پھر اس امامت کے نتیجے پھر اگلا قدم بعض ظالم لوگوں نے اٹھاتا جڑے متصف سی بے ہاں قرآن چتریا سی مگر لوگوں نے قرآن مجید سے کر دیا. بیڑا کر کھون سے جدو آیا یعنی ایک گل اینا بدایا کہ وہ جدو پھر آخیا ایڈی ضروری گل ہوں تو قرآن نہ بیان کر کہ بیان سے کیتی سی قرآن مجید کے اندر سی مگر قرآن مجید کا بہت سارا حصہ جڑا ہے گم ہو چکا وہ ہے نہیں گا. اس تو جتھے جتھے علی کا نام سے وہ گم کرتا ہے. اور یہ جی اصول الکافی کے اندر ایک باب ہے باب یہ نکات ہیں ونوتف نہ تنظیر چلوایا کہ قرآن مجید کی جن آیاتاں جگہ جگہ سے ذکر سی کہ علی امام ہے محمد رب تو بعد آیا امام آیت 92 حدیثاں وہ اندر جنہ آیتاں لکھیاں تو دسیا اچھے یعنی 92 حدیثاں ایسی ایک کتاب دیں کہ قرآن جڑا بدل گیا دین برباد ہونے لگا. یہ حدیثاں سے اگے ہی تمہیں سارا پتا کہڑا نہیں چاہتا بے گروہ عالماں کا حدیث ہے دوسرا کا نہیں ہے صحیح ہے. وہ قرآن جدوں یقینی اور قطعی ہے وہ بھی اس امت کی گم ہو چکی ہے. یہ امت کا دی امت ہے یہ تو یہود نصارا تو بدتر ہوئی دیا کوئی کتاب ہے ہی کوئی نہیں. پھر تو کیسے کھڈ چ گر گئی ہے کہ جہاں علاج ہی کوئی نہیں. اور پھر جب بہاولہ اٹھ کھڑا ہوئے یا غلام احمد اٹھ کھڑا ہوئے بھائی ٹھیک ہے تھوڑے کو جب قرآن ہی رہا یار نبی سے ہونا چاہیے پھر جڑا آ کے تمہیں صحیح دین دسے کوئی جواب نہیں. تو قرآن مجید کا بہت سارا حصہ گم ہو چکا. اس لیے میں تھوڑے سامنے زیادہ نہیں تیسری جلد ہے اور اصول کی شرح کر دیا. میرا چلو قول علامہ مجلسی دی میں برا پرا کہنے کا قائل نہیں نہ فقہی مسئلہ جڑتا میں تمہیں دستا انہوں کی کوئی حیثیت نہیں جن مرضی مناظرہ کر میں شیعہ کی طرف ثابت کر دینا کہ خود اہل سنت جنہ مسئلے کی گنجائش اے امامت اصل مسئلہ جڑا دین کو ہلا دیتا ہے. یہ رسول اللہ تو بعد بھی اگر ایسے بندے ہیں جنہوں نے پہچانا بغیر کوئی جنت نہیں ملنی. یہ تو قرآن چاہیے صریح آیات چاہیے بار بار آنی چاہیے. ایڈا ڈونگا مسئلہ حیض طلاق کے مسئلے دسے اور ایک گل ہی نہ قرآن دسے. 244 وجہ لکھتے ہیں کہ پہلا تو جڑا نا کہ تھی بیان کر دیں گے قرآن مجید سے آیت اتنے لگی جی اسی اہل بیت کے بارے چاہنے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل بیت. یہ آیت جی اہل بیت کے بارے چاہے اگے پیچھے سارا پڑھو. رسول کریم دی ازواج مطہرات کا ذکر ہے حضور دی بیویاں کا ذکر. ہر آدمی اکھاں کھول کے پڑھدا شیعہ سنی نظر آؤں بھی اتنے نہ حضرت علی کا ذکر ہے نہ فاطمہ کا نہ حسن کا نہ حسین کا رضی اللہ عنہما. یہ تو بیویاں کی گل چل رہی اتنے پھر حملہ کرتا بنے. یہ جڑی ترتیب ہے یہ آیتاں جڑیاں سیٹ کی لوگوں نے اپنی مرضی نہ جتھے مرضی لاتی کوئی ادا نہیں لائیاں جتھے جتھے انہاں صحابیاں کا جی کیتا ادھر دیا تو ادھر بار پہلے تو ترتیب کا بیڑا رکھو. وام سند فمردود بما تک بولا فی کتاب القرآن مما سننقل من روایات الفریقین ان ترتیب القرآن الذی بیننا لیس من فعل المعصوم حتی لا یغتر الغلط.
آدھے اگے چل کے تو بات پڑھیں گا قرآن دے بارے جسے اسی روایتاں لکھاں گے جے تو تینوں پتہ چل جائے گا کہ ترتیب جڑی نا ایتاں جڑیاں اتھے تے اتھے کوئی رسول اللہ نے نہیں کیتی، یہ لوگوں نے اپنی مرضی نال بات کیتی۔ اس تو یہ جڑا اہل سنت کڈ لیا جی ایت ویکھو اتھے لگی اگے پیچھے آدھے اگے پیچھے نو کی کرنا، اگے پیچھے کوئی رسول اللہ نے لائی ہے، لوگوں نے اپنی مرضی نال۔ پہلا تو ایک گل ختم کہ ترتیب کوئی شے نہیں، ایک ہی پڑھنا اگے کی آ رہا پیچھے کی آ رہا، سارے ٹکڑے جدے جدے۔ وَلَوْ سُلِّمَ هَذَا التَّغْيِيرُ فِي التَّرْتِيبِ فَنَقُولُ سَيَأْتِي أَخْبَارٌ مُسْتَفِيضَةٌ بَأَنَّهُ سَكَتَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ۔ یہ بالفرض اسی من لیے یہ ترتیب جی میں آیاتاں دی اللہ دے رسول نے دیتی ہے تو پھر بہت ساری روایتاں آن گیا جنہاں تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید چوں بہت ساری آیاتاں گر گئیاں ہیں نہیں گیا اس قرآن دے اندر، بہت حصہ گم ہو۔ فَلَعَلَّهُ سَكَتَ مِمَّا قَبْلَ الْآيَاتِ وَمَا بَعْدَ الْآيَاتِ۔ اس تو جڑا تھی آدھے اتنے آیت لگی تمہیں کی پتا اس تو پہلا کنیاں ایسا جانیاں رہی تو پچھوں کنیاں گم ہو چکیاں، کچھ حال اے قرآن لگا اڑن ہوا صرف ایک امام منوانے امام نہیں تھی منتے ہوں قرآن ساتھ نہیں جاتا، قرآن کی کسی آیت چوں نہیں نکلنا کہ رسول اللہ تو بعد کوئی امام ہے تمہیں منو کوئی، حتیٰ کہ یقین جانو نہ اتنے والے امام المہدی ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ کوئی بات نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہوئے مہدی آنا یا مسیح آنا تو تھی انہوں منو، قرآن نہیں ایسا تو اسی کر دیں اہل سنت بھی بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام دے آمد کی گل ہے وہ استنباط کوئی تفسیر اس طرح کردا کو دے صاف کتے نہیں کہ رسول اللہ تو بعد آؤ گے تسی منو۔ پچھلے جمعے تسی سن چکے جے اور میں تے ہن بھی جان دیا کہ کسے آن والے دے بارے دین نے نہیں سانو مجبور کیتا کہ آؤ تانوں پہچانے اور من امام مہدی آن اسلامی حکومت بناؤ گے زمین نو عدل و انصاف نہ پڑھ دیں گے، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ اسی انتظار کرنے ہیں کہ دین قیامت تو پہلا غالب آؤ گا انشاءاللہ اللہ کے رسول کی پیش گوئی، مگر کسی نہیں آؤں گا کوئی اعلان کروں گا میں علیہ امام المہدی ہوں تو مینوں منو تو جڑے نہیں منو گے نہیں، اور یہو جہاں حدیثاں کے برستے ہی کہ جاؤ کہ وہ بیعت کرو کوئی صحیح اس تو قادیانیت اور شیعت دی کوئی بنیاد نہیں، لوگوں کو پریشان کر دے بھائی منو بالفرض سچا بھی مسیح کہڑی آیت حدیث جدوں میرے کو آؤں مربی اور مبشر میں پوچھتا کہ وہ ایت وکھاؤ حدیث جسے مجبور کیتا مطلب مہدی نہیں من بالفرض سچا مہدی ہی ہے کیوں تنگ کر دے جم نماز روزہ دسو کوئی نیکی دسو اسلام نو قائم کرو، کسے آن والے دے بارے قرآن و حدیث قتل نہیں کہ وہ آ کے لوگوں کو کہوں گا کہ میں قرآن عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کریں گے امتاں جڑیاں انہوں نے مٹاؤ گے مگر اس امت نو نہیں پریشان کریں گے کہ میں نازل ہو گیا تو میرے تے ایمان لو، یہ جملہ اگر ہے حدیث اور قرآن دے اول تو قرآن چاہیے جڑا عقیدے دی کتاب تو پہلی گل ترتیب کوئی نہیں رہی، دوجی یہ بیعتاں دے گئیاں ہیں اور اتنے تسی ناراض نہ ہوئو کہ صرف شیعہ لوگ آدھے میں سنیاں نہیں انہوں نے مجرم کرتا، سنیاں دیا کتاباں پڑھو اور صرف اتقان سی علوم القرآن ہی تسی امام شاہ سیوطی دی پڑھ لو پتہ لگو گا جی وہ آدھے قرآن نہیں رہا ایویں ایک کافر کسی نے کہنے لیا برا کہنے نہیں میں خطبے دے رہا صرف دسن لی کہ دین دی جڑاں کیویں اس امت نے آپ ہی ہلا دی، خود سنی آدھے کیا ایسا قرآن چاہیے سے ہے نہیں، سورہ احزاب 3 گنا سی اس تو وڈی 2 ایسے گم ہو گئے، دونوں فریقے نوں لئی بئی جاندے آ اللہ گواہ دے اودیاں حدیثاں اگ چونک دیں گا کسی دی کتاب سے اسی اودیاں نہ سمجھاں وینے تے نہ کوئی اور وینے، قرآن اللہ دی کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے، اللہ دا محافظ ہے، یہ جڑا بھی آندا نا کوئی کمی بیشی جھوٹ بول یہ جنہ ہے اِنّا ہی سی نہ یہ کوئی ود سی نہ گھٹ سی نہ یہ چکا گان تاں مڑ گئی ہے واپس، یہ بھی منسوخ تلاوت جعلی کچھ ایسا ہے سی وہ اللہ نے واپس لے لیا ہوئی ہوں پڑھیاں نہیں جانیاں حکم نہ دے گے، کوئی بندہ تھوڑی جی عقل بھی رکھتا پوچھے بھائی جی سنسار دا حکم ہے قرآن تھی تے ہوں بھی مسئلہ پتا بھی سنسار کرنا شادی شدہ زانی نو ایت موڑ لینا کی فائدہ، ایت لکھی ہوں نشانی نو سنسار کے ماری گل ہے نا کیوں واپس لینی ہے کہ پڑھنی ہی وہ ایت پڑھنی ہوں دینی عمل کر۔ علامہ صدری نے ٹھیک کیا اصول الفقہ کے اندر کہ منسوخ تلاوت کا نظریہ کوئی بنیاد نہیں، جو اتریا سی پورے دا پورا ہے گا اور صحیح دنیا کے اندر کا ہے۔ تو یہ امامت پاروں جدو مجبور کیتا گیا اب یہ امامت ایڈا بڑا مسئلہ کہ حدیثاں نہیں قرآن چاہیے اور قرآن کی کلیئر چاہیے کہ علی خلیفہ کیا ہے گا سی نہیں وہ جو کر دیتا، اور وہ شکر ہے کہ وہ 92 ہی ضعیف ہے، اس مجلسی نے جڑا ایڈا متصور مشدد خود کیا کہ ضعیف 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 ضعیف، اس تو پریشان نہیں ہونا ہے کتابیں 92 لکھیاں پاویں 250 لکھی ہے چکھی۔ میرا اپنا ایک بچہ بڑا افسر ہے اتنے ہونا بیٹا یہ اسے ملتان تھی بینک کے اندر یہ اتقان خرید لی اردو تردو اور جسے پڑھیا اتوں پچا میں نے کیا مولوی صاحب اسی عیسائیاں اور یہودیاں آنے ہیں تورات انجیل محرف ہے بدل گئی ہے اے کی دستا علامہ سے
کہ اس قرآن سے اتنے آ سی ہے نہیں گا ہوں بس یہ رگ لا دے اتنے رکھ کے رگ لا دے یہ کتاباں پڑھن دے لائق نہیں انہوں نے کوئی خدمت نہیں دین دی کی ظلم عظیم کیتا اسلام اور سارا یہود اور نصارہ نے اس بات تحریف القرآن کٹھے کیتے کہ قرآن بدل چکا یعنی اس امامت دی خاطر قرآن بھی کیا قرآن منیا جائے جس حالت ہے گا 30 پارے پڑھ جا مرضی کر کتنے ایسا نہیں ہے کہ اری امام ہے رسول اللہ تو بعد تو بیعت کرے ہو تو انہوں خلیفہ منے انہیں دوسری ہو قتل کوئی نہ امام مہدی جی آنی وہ اندر فکر ہی ہے نہیں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی آنے والے لب دے پھرے ہو ختم ہو گئی گل جنہوں لبنا سی انہوں لب چکے نیک لوگ آن اپنے کام کر بسم اللہ خدمت کر اللہ کو انعام پاؤ امت نو نہیں ایمان سے مجبور کرتے اور ایسی بہترین رسالہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نئے ظہور پر ایمان جناب گل تھی قادیانی کیوں گل یہ تھا مقام اگر خدا دی کتاب کوئی آیت ہے جی تنگ کر رہی ہے تھوڑے نماز روزے ایویں جانے لب لو یہ ہے تو اسی پریشان ہوئی جب نہیں کیوں ستاؤں ہے گا یا نہیں ہے اس بحثہ دین فائدہ ہی کوئی اللہ کے رسول نو منو تو ہوں عمل کرو نوبت یہ ہے اس امت یہ کرنا چاہیے کسی آنے والے پہچان سے مجبور قرآن مجید کے بارے کہ ترتیب نہیں تھی ایسا اگے پیچھے ایویں لاتی ہیں کچھ ایسے انج گم ہو گئے دونوں فریق ٹوٹی اور مناظرہ بازی وکری ہے میدان چاہوں سے دونوں کی کتاباں چینے ڈھیر ہے روایتوں سے بھی قرآن بدلیا جی دونوں نہیں منہ کھا مگر وہ بالکل ٹوٹی انہوں کی کوئی حیثیت نہیں بے بنیاد جنہیں بھی بنائی وہ ملون لوگ تھی اور دجال سی قرآن مجید بالکل صحیح اپنی اصل حالت کے اندر موجود انہیں سلسلے میں حوالہ دین لی مجمع البیان فی تفسیر القرآن لمؤلف الشیخ ابو علی الفضل ابن حسن الطبری یہ شیعہ کی تفسیر نے سنیا بھی انہیں جڑا ہے دسیا کہ ایت جڑی الیوم اکملت لکم یہ غدیر ادھر کی بنیاد ہے کہڑا حوالہ علمی بات نہیں برا بھلا کہتا کوئی فائدہ نہیں اس کے نہ وہ کافر ہے دین نہیں غلطی ہے غلطیاں لگ گئی راویاں نے کھپ پاتی ہے اس تو سارے گروہ گمراہی یا غلطی مبتلا کفر دے فتوے نہیں دینے چاہیے نہ کوئی کافر مرنا چاہتا سب قرآن روایتوں کے تمہار نے اتنا مت ماری ہے ٹیراں دے ٹیر حدیثاں لگیاں وہ ہر گروہ کے آرم بچارے کھسے بیٹھے یہ سورت کا حل ہے جنگل وڈو تو صحیح طریقے نہ سمجھاؤ اصل گل اس آدمی کا انتخاب اس پاروں یہ 6ویں صدی ہجری ہوا اور ایسے ایک بہت اچھی کتاب ہے جی درساں سے لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے اور اس تو بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تفسیر والمفسر علامہ محمود حسین الذہبی مصری آ کہ تفسیر کی ہے اور مسلمان کہڑے کہڑے لوگ مفسر گزرے کہڑے کہڑے گروہ دے بہت اعلیٰ کتاب اردو ترجمہ مولانا غلام احمد حریری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کر یہ تعریف کی میں نے آخیا اس تو کہ باوجود کہ شیعہ مگر پوری کتاب بعد اب نظر آیا پوری 10 جلداں کدی کسی صحابی دے بارے چ ملعون دا لعین دا برا کوئی لفظ نہیں ادب بنا کتاب اور دوسری گل ہے کہ مجمع البیان شیعہ اور سنی دونوں نے اس طور تک 6ویں صدی سے جو تفسیر کی تھی انہیں اکٹھی کر روایتاں دیتی ہیں سنی دوست آ تفسیر کر دے انہوں نے امامہ نے آ دسیا اسی آ کر دو افریقہ کا بالکل غیر جانبداری نے علم اکٹھا کرتا اس پاروں بجائے فضول کتابوں سے جنہوں نے لوگوں مصیبت مبتلا کیا اسے علم والے بلند پایا آدمی کی کتاب نہیں چننا چاہیے یہ کو کی دیں تاکہ مسئلہ واضح تو یہ سمجھو جی تیسری جلد ہے اور یہ صفحہ 109 اتنے نے دلیل یہ ساڈا کہنا یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے آیت اس سے اتری ہے انما انزل بعد نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علام للانام یوم غدیرہم من صرفہ عن حدث اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حج تو مڑے ہے غدیرہم تے پہنچے ہے اللہ دا حکم آیا رسول اللہ نے علی نو کھڑا کر کے اسے امت دا امام اعلان کیا کہ میری موت کی اطلاع آ گئی ہے میرے بعد آپ کا امام یہ جی سنو منو اور حضرت عمر رضی اللہ اٹھے انہوں نے مبارک دیتی کہ ابن ابی الخطاب مبارک ہوئے تینوں ابن ابی طالب تو مسلمانوں دا امام مبارک سارے جی پھر اگے سند دیتی ہے وقت حدثنا سید العالم ابو الحمد مہدی بن نزار الحسین لمبی ہے میں جو آخری 159 صفحہ تیسری آخر سے سند کی تھی قال حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی دس لے جاندے کہ میں فلاں کو سنی میں فلاں کو سنی آخر اتنے جا چلی جاندی گل کہ سانو یہ واقعہ سنایا یحییٰ نے جہدے باپ دا نام عبد الحمید سی الحمانی کی بھی
قال حدثنا قیس بن ربیع وہ ایک گل دا کہ سانو یہ گل سنائی تھی قیس نے جڑا ربیع لگے انا ابی ہارون الاب اور اگے انہیں سنی ہے قیس نے ابو ہارون ابی انا ابی سعید نے خود اے صحابی رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نازلت هذه الآية کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں آیت اتری قال اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ ورضا رب رسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب من بعد حضور نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ شکر ہے اللہ کا اللہ نے دین مکمل کر دیتا نعمت پوری کرتی تے رب خوش ہو گیا میرے رسول ہون سے اور میرے بعد علی ابن ابی طالب سے خلیفہ ہوں وقال من کنت مولا علی مولا اور اعلان کیتا کہ جیسا جیسا میں مولا علی دا مولا اللہم وال من والا دعا کر دیتی کہ اللہ جڑے نو اپنا ولی من دوست من نال محبت کریں لاز من آزا جڑے دنا دشمنی کرن انہاں دا دشمن ہو دی وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ جڑے ایدی امداد کرن انہاں دی تو مدد کریں تے جڑے دا ساتھ چھوڑ دین انہاں تو بھی تنہا چھوڑ دیں جتے مرضی دوزخ تک کھان اے روایت ہے جڑی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے تین راوی جڑے تھلے دیو خدا جانے کی انہوں دا حال ہے انہی کتاباں میں اثر نہیں مگر میں تین جڑے اچھان انہاں چ پہلا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی اے کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال للعلامۃ الجلیل المامکانی بسر الجزء الاول جویں اسی راویاں تے کتاباں لکھی تین جلداں جے آ پہلی ہے پھر ہر راوی دے جدے جدے حالات مگر شروع سے خلاصہ کر دیتا الب سے حساب نہ یہ دا نچوڑ کی نکلا یہ راوی اخیر کی بنیا یہ شروع سے سمجھو ایک خلاصہ دیتا شیشہ گاہ پوری بحث سے پڑھنی تو دسی جاتا کہ فلاں نمبر سے ڈیٹیل ہے اسے پڑھ تو یہ اندر یہ عبد الحمید الحمانی یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی 165 پہلی جلد 165 اور یہ بارے جانا پورا پڑھنا 13,048 نمبر اتنے یا دی بحث کرو خلاصہ کی امامیم مجہول شیعہ مگر کوئی شر پیرے نہیں کون سی کہو جا ہوا کتوں کا یعنی یہ ذرا سنتے رہو کہ شکر علم اینا ہے ہر گروہ کو جو دیانتداری اپنی جڑا غلط چیزیں کٹ ایویں ایک دوسرے کا گل پھڑن کا کوئی فائدہ نہیں علم یحییٰ بن عبد الحمید جڑا میں سنیا کیسے پھر پڑھ دے آپ لکھا ہے امامیم مجہول ہے شیعہ ہی مگر مجہول حالات کا کوئی یہو جہ گمنام بندیاں کے سر سے امت کے ساتھ کون اگے قیس بن ربیع یہ سمجھو 124 اتنے قیس بن ربیع یہ 9,708 نمبر سے اندازہ پڑھ دیں ضعیف اس تو اگے ابو ہارون العبد یہ اپنی کتابوں جو نہیں لبا ہے ساری کتابوں سے ذکر میزان الاعتدال وغیرہ ان ذکر کر دیتا ہے یہ کون ہے ابو ہارون العبدی آندائے تو بھی قرآنی نے باب ما جاء فی الائمۃ الاثنی عشر لکھا کہ ابو سعید خدری تو ولم اکف علی اسمہ ولا حالہ فی کتب اصحاب اسی جڑا شیعہ ساریاں کتاباں جہاں نہ نام لبا کہ ابو ہارون دا نام کی اصل تے نہ یہ کوئی حال لبا نام عن ابن حجر سے تقریباً عنوانہ ہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سنت عالم نے اپنی کتاب تقریب جڑا دسیا وقال اسم عمارہ بن جوین بالجیم صغرا مشہور بکری دس یہ اصل نام عمارہ اور یہ باپ کا نام جوین مشہور بکنیت اپنے نانا ہونا زیادہ مشہور نہیں عمارہ نہ جنہ کنیت نہ مشہور ابو ہارون ابو ہارون درجہ کیا تھا متروک حدیث کے عالم نے چھٹ کہنا فضول ردیہ دفع کر کے چھٹ وہ متہم من کذبی اور تومت سے کہ جھوٹ بول میرا ضعیف نہیں جھوٹھی کے لگ یہ سمجھو 38 صفحہ اور تیسری جلد ہے تنقیح المقال یہ تین راوی جڑے علامہ طبرسی نے جڑی ایک روایت لکھی تھی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر دے وہ تین ثابت کر دیتے یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی قیس بن ربیع اور ابو ہارون ابی کوئی مجہول کوئی ضعیف کوئی کذاب اور
اے کام ہے جڑا ہر عالم کو کرنا چاہیے. اور بدقسمتی نہ نہیں ہو جس پاروں ہر ممبر تو تسی حدیث سنتے جی اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کسی نہ کسی کتاب تو لکھی ہوں کیوں نہیں بولتا عالم. مگر یہ نہیں کوشش کی کہ یہ سراغ لگاواں کس بیان کی ہے کون بندے یہ پہنچا رہا ہے انہوں نے بارے علماء اسلام نے کی نچوڑ کٹیا بھی قابل اعتماد ہے یہ جھوٹے. یہ جدوں کوئی شخص شروع کر دوں گا جیسا کہ بچہ روس چلا گیا وہ اتفاق نہ اتنے آیا اور انہیں کچھ حدیث میں نے پوچھا میں کہ انہوں کا کوئی مقام کھ کے دسی کہ ردی وہ جمع پڑھتا مسجد خضرہ اتھی جاتا ملاقات انہیں آ کے حضرت صاحب حدیث سے حضرت صاحب نے کیا پتہ لگ گیا یہ گل پوچھنے والا صرف مولوی صاحب کو جانا اور کتنے نہیں ہے بیماری کی حدیث کا پوچھو یہ اتنے جاتے جڑے لوگ پوچھتے ہیں بھی حدیث سے ہوئی کی ہے درجہ صحیح ہے ضعیف ہے موضوع انہوں نے صاف چٹا کہتا بھائی نہیں یہ نقوی صاحب اس درجے دیا نہیں جی حدیث تھی رکھتے جدا یہ تمہیں چاہیے اوڈے ہی پائے دیا نہیں انہیں جمع چل انہیں کہا پھر تھی ایویں وقت ٹراؤ دے جے کہ گزارا کر دے دنیا میں گمراہ کر دے مگر وہ یہ کہہ دیں جی اس پائے دیا نہیں ممبر سے بہ کے تمہیں پائے دیا سنانیاں چاہیے. یہ قرآن سے نہیں نا حدیث میں قرآن سے سنی پڑھا انہوں نے پڑھو کہ بندے ایک دوسرے کو ملے آ سچے آ جھوٹے آ کہ دین تباہ کرنے بچ بڑے آ ایسی گل بنا جو جنا دین پاک کر کرو ایسی بارود کی چنگاری رکھو دین سارا ہی ہوتا ہے. ہوں دین ہی ڈوبن والی گل کہ ایسا ہے سی گم ہو گئی اگے پیچھے لگ گئی یعنی قرآن کا بھی اعتبار اٹھ جائے حدیث اگے ہی شک شبے والی گل لے دے کہ قرآن سے وہ بھی نہ قابل اعتبار رہا دین سارا برباد ہے. ارے بہت بڑی تفسیر اس دور کی چھپی ہے 27 جلدوں کا ترجمہ ہے تفسیر نمونہ اور انہوں کام بھی مننا چاہیے یہ نہیں بھی وہ کوئی محنت نہیں ہوئی 10-12 عالم سے جنہوں نے شاہ ایران کے دور تو منصوبہ شروع کیا اور اس طرح کرتے سی 6-7 اہل سنت دیاں جڑی چوکی دیاں تفسیراں مہات القدس وہ لے لیاں 6-7 شیعہ دیا لے اور 10-12 کا بورڈ جڑا سی وہ 2 ایسا انہوں نے دے دنیا کہ 2 عالم ایسے غور کرو بعد اکٹھے ہوں سی بحث ہوں سی پھر طے ہوں سی گل بھائی آ تفسیر ہے وہ تفسیر نمونہ بنی ہے فارسی اردو ترجمہ بھی وہ ہو گیا 27 جلدوں سے بہت اچھی بھی ہے جدید وہ معلومات سائنس اور جو آج تک خلفے کی ترقی سب مگر وکی وہ گلامیاں جڑیاں نہیں گروہ چھڑنا چاہتے ساریا پارٹیاں جمیاں یہاں دین خام خواہ بنا حالانکہ میں عرض کر چکا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت لیے کوئی ایت نہیں اتری علی رضی اللہ بھی نہیں یہ انتخابی معاملہ سے عمر نے صدیق اکبر میں بہترین بندہ سمجھ کے چن لیا بالکل ٹھیک ہے مگر یہ دین بنوا چاہ شاہ صاحب نے ضالت الاخفاء لی ایسا چوں نکلتا ایسے کوئی نہیں نکلتا وہ بہت زیادہ گزا کیا جا سکتا قرآن کو غلط استعمال کر قرآن کسی کی خلافت نہیں اتریا امت نے آپ کرا اور یہ قیامت تک ٹھیک طریقہ بھی اچھا آدمی جڑا انہوں منتخب کرو جڑا انتخاب ہو جائے صحیح خلیفہ مگر قرآن چوانے یہ لگ گیا بھی جڑا انہیں انہیں خلیفوں کی خلافت نہ منے وہ کافر انہیں آخیا نہیں حضور دے مقرر کیتے 12 نہ منے وہ کافر تک نوبت پہنچی کہ جی واقعی اللہ نے کیتے پھر کافر ہونا ہی ہے جڑا نہیں منتے حالانکہ اللہ نے کوئی نہیں کیتے نہ 12 کیتے نہ 7.5 کیتے امت نے آپ چنیا اور بہت اچھے چنے جڑا صحیح طریقہ ادھر مرو حضرت عمر خود کہہ رہا کہ میں کس طرح خلیفہ مقرر کرا جو رسول اللہ کسی نے مقرر نہیں کیا واضح اعلان ہے کہ رسول اللہ کسی نے خلیفہ نہیں بنا تدے انصار اپنے حق اٹھ کھڑے ہوئے کہ 7 بن عبادہ بنا ہاشمی علی بھی اٹھ کھڑے ہوئے باقی مسلمان صدیق اکبر اور کوئی برائی کی گل انتخاب کے موقع سے ہر شخص کو حق ہے اپنے خیال کا اظہار کرے یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں بہت اچھی بات ہے کہ انتخاب کے موقع سے جو بھی جنہوں سمجھتا بہتر اس بارے کرے مگر یہ ایک بجائے تاریخی مسئلہ دے کہ انتخاب ہے دین بناؤ کی کوشش جہاں نتیجے پھر جہاں دین نہ منے وہ کافر ہوا ایک پلا ہوئے بڑے بڑے نیک فقہا جنا کیا وہ خلاف تے شیخین کا منکر کافر نہیں ہوں بھی کوئی آدھا ابو بکر عمر خلیفہ نہیں صحیح چنے گا کوئی کافر نہیں وہ گل غلط ہے کفر نہیں بنتا اتنے بحثاں پڑھو اور اچھے عالماں دیاں پڑھو نکمیاں دے جھگڑا جناب یہ 12 میں نہیں کوئی منتا کوئی دین کا تعلق نہیں یہ آپ اپنی سمجھ ہے کوئی کسی اچھے بندے کو مننا چاہیے منے جس طرح میں اگے عرض کیا کہ صرف شیعہ نہیں ہے لکھیاں سنیاں وہ تفسیر نمونہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کی تفسیر الدر المنصور وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے لکھی ہے کہ خم غدیر چاہتا ہے گا لکھا ہے نا بھی مگر یہ خیانت اگے نہیں دسیا انہوں نے لکھی ضرور ہے مگر دسیا ضعیف یہ تفسیر نمونہ والے چھپا گا یہ کہتا
کہ عبد المنصور چ لکھا ہے سنت کی کتابوں سے یہ بھی لوگ منتے کہ واقعی ایسے شاہی ہے اتری بھائی یہ بھی دسو بھی وہ کہیں ضعیف ذکر کیا لوگوں نے مگر کوئی اعتبار والی گل ہے میں دوستوں 800 تو پڑھا پر ماؤں واخرا جب مرد وابن عساکر بسند ضعیف انا ابی سعید الخدری وہی ابو سعید الخدری جڑی کر انہاں پوری سند نہیں دیتی نچوڑ کر کہ ابن مردوہ نے اور ابن عساکر نے ضعیف سند پکے نہیں بندے ضعیف سند نے حضرت ابو سعید الخدری تو نقل کیتا کہ رسول اللہ نے جدو علی نو وزیر قوم تے مقرر کیا ادو ہے اگے لکھ دے واخرا جب مردوہ والخطیب وابن عساکر بسند ضعیف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی اے دو میں روایت حوالہ دیتا ہے تفسیر نمونہ کہ عبد المنصور مورو غریب نے تعالیٰ کہ آپ ہاتھ بڑھایا حالت خان میں دسیا اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نافع کیا کہ سیوتی کا نام ہی ضمانت ہوں بھی یہ گل جھوٹھی جھوٹیاں اکٹھیاں کرنے عمر گزار سی حافظہ سی علم بڑا سی مر کٹھیاں ہوتی جنیاں لبیاں مگر اتنے تو شکر ہے انہیں آپ بھی کہتا بھی یہ کوئی نہیں صحیح ضعیف تو یہ بددیانتی جڑی ہے حوالے کے اندر انہیں بھی اس امت میں بہت نقصان اور اکثر ویکیا میں مناظرے سے جڑیاں کتاباں انہوں نے جدو اصل کر کے ویکھی جاؤ کر لیں گے اور ایک بچہ قادیان دی گوہ سے جانا ہے اس تو بچے اللہ ہوں بھی انہوں بچا لے کہ وہ علامہ احسان علیہ ظہیر مرحوم دی القادیانیت لے وہ آگے چل ربے یار تینوں اسی اپنا اخائیے وہ لے گیا اور ایسے اسماد سے لے گیا حدیث بچہ علامہ صاحب نے جڑے حوالے دیتے دے بعد مرزیر چاہی کوئی نہیں اور خود انہیں دسیا جب میں حوالے کلے انہوں نے لائبریری میں ویکھی ملازم کھڑے جڑی تھی اشارہ کرو فورنو کتاب لے آؤ انہیں کتاباں لے ان حوالے جھوٹے نکلے کٹیا وڈیا یعنی بچہ جڑا وہ دل سے گل بہ گئی بے مسلمان عالم جھوٹ کو یہ جڑے حوالے دیں غلط دیں کتاب تو گل ہو رہی ہے کچھ تباہ ہو چلیا کوئی دوست کا مل گیا انہیں آگا یار چھڑ پڑا تو مولانا کو چل وہ کہیں گا مولانا کہڑے جنہوں کا نہ کبھی نہ سنیا نہ کبھی پیش کیا وہ کہڑا من آگا تو چھڈ چل میرے کو میں بیٹا کتنے لے جانا چاہنا کہنے لگا مصطفیٰ آباد اتنے کٹھے ہو گے سر بچہ مصطفیٰ آباد ادو بازی ربا ساری بس بشر احمد نہ گل کرو جا سلسلے کا انچارج اتنے چل 2 گڈیاں گیا اور ہوں بھی مینوں دسیا اسے بچے نے میں تھوڑے دن آیا ہوں بشر انہیں آخیا سدا مارا تو حوالے لبے جہے تیرے ذمے لگے سی جا تو کڈنے تے جہے انہاں ذمے لائے سی انہاں سانوں ادوں دے آ کے وکھات تے بیاہ کیتا مگر وہ ریک دے تو سدنے تے تینوں وکھائیے میں بلاوا ہوں نہیں 2 باری آ دوجے قادیاں نہیں آخیا بھی یار بلانا چاہیے انہیں آخیا نہیں پھر کتنے ملنا بھائی ملنا کی دھوکھا ہر گروہ کرتا بے حوالے کچھ ہوں ایویں مناظرے کی کتابیں نہیں یہ کوئی علمی بحث نہیں نہ یہو جہ علم کا کوئی فیصلہ دیانت سب تو اول نمبر ہے کہ تمہیں کسی نے اختلاف بھی ہے کوئی جھوٹا ہے کوئی باطل سے ہے کہ سچ سے بولو وہ کہو جی وہ گل آتا جی وہ کہیں نہیں رہا کیوں دے میرے کو جھوٹ بولتے لوگ اے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر قرآن مجید کے اندر 14 صفحے سے اس یہ ہے میدان عرفات اتری ہے جمعے دے 3 اتری ہے اتنے اتری ہے رسول اللہ پہ کوئی غدیر شریف تھی اتنے دیکھو ہو راوی کل تو قدر ابن مردوہ من طریق ابی ہارون ربی وہ ابو ہارون ربی دس کیا تو ہمارا بن جان متروک کرتا اس طرح سے انا بھی سید الخدری یہ اتنے پھر روا ابو ہریرہ یہ سارا لے کے فرمایا ولا اس سے ولا ھذا ولا نہ حضرت ابو سعید خدری والی صحیح ہے نہ ابو ہریرہ والی صحیح ہے سارا ہونا چاہے بہتان ہے انہیں کوئی نہیں بل الثواب الذي لا شك فيه ولا مرية انذرت يوم عرفہ وكان يوم الجمعہ جس گل کوئی شک شبہ نہیں ہوئی ہے کہ میدان عرفات اتری ہے تو جمعہ رسول اللہ اونٹنی سے سوار تھی کسوا سے ادوں آیت اتری ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سے کیا کہ آج دین مکمل کرتا ہے اور نعمت پوری کرتی ہے اور میں اس دین پہ راضی ہوں اے رسول اللہ سے اسے نہ میدان عرفات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہودی نے آخیا کہ تھوڑے نبی سے قید اتری اگر وہ سارے نبی سے اتری ہوں تورات نازل ہوں تو اسی اس دن عید منایا کرتے یعنی انہوں نے پتا کہ اعلان کبھی نہیں ہے ہوں بھی بائبل موجود ہے پیدائش تو لے کے تھی مراکی نبی تک عیسیٰ علیہ السلام کی انجیلاں تو لے کے مکاشفہ تک پڑھ جاؤ کسی نے نہیں اعلان کیا کہ مکمل ہو گیا تو نہیں ہر آنے والے کی خبر دے جاتا کہ آنا ہے جی آنا یہ اعلان نہیں ہوا یہ چھوٹی جی گل نہیں جی سچ پوری بائبل کھنگال دے نبی موسیٰ علیہ السلام تو گزرے کسی کی زبانی یہ نہیں بھی نہیں یار کم مک گیا ہونے کی نہیں کہن گے اجے بہت شاید رہی آنے
صرف اللہ دے آخری پاک پیغمبر ہے جناب سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں تے اللہ نے کیا نہیں ہون کوئی ضرورت نہیں. الیوم اکملت لکم دین، آج دین مکمل بات ممت علیکم نعمتی، اور جڑا انعام میں نا اوراد آدم پہ کرنا سی پورا ہوں نہ کسی نے ڈیٹو ہو نے آ کے کی دسنا کوئی رہ گئی ہوئے گل تو آ کے دسے ورزی سے رقم الاسلام دینا یہ بھی نہیں ڈرنا شاید اللہ کی مرضی کلی بدل جائے تو یہ منسوخ کر دے نہیں انہیں ہوں قیامت تک فیصلہ کر لیا یہ ہوئی دین پسند نا یوں کیا بتائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ کہا یہودی مینوں چنگی طرح پتا اس دن ساری ایک چیز نہیں دو عیداں کٹھی اور وہ ہر سال منائی جانی ہے قیامت تک عرفات دا دن سی جڑا حج دا سارا تو وڈا دن ہے جس دن اللہ الحج عرفہ رسول اللہ نے آخیا کہ اصل حج ہی عرفہ جانتا نا باقی ہر شاید کی قضا ہے کوئی سمجھو کفارہ کوئی اگے پیچھے ہو جائے کوئی علاج میدان عرفات نہیں حاضر ہوا دن چاند تو رہ کہ عید دی فجر تک لمبا کر اصل تک روزہ وقت دن مگر دنے جائے کوئی کھل گیا نا تب بھی رات چلا جائے اور ایک اکھ جمکڑی چلا جائے فجر کی اذان ہون تو پہلا عید والی تو اکھ جمکڑی چلا گیا حج بچ گیا ورنہ جانا رہا ہوں کوئی علاج اگلے سال سے حج پی گیا یہ کوئی اصل نہ ہی میدان عرفات حج اور اللہ تعالیٰ اس دن ان گناہ گاروں کو بخشتا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جن نے سال کدی نہیں اور فخر کردہ فرشتہ کہ لوگ جنہوں کے سر دے بال کھل رہے ہیں بیچارے سے مٹی پئی ہے یہ کی منگنا ہے حالانکہ سب کچھ جاننا شوشن غبرا وہ اینی دوروں آئے بال بیچارے دے خراب ہو چکے ہیں منہ مٹی نہ پڑے کی منگتے میرے کو فرشتے آدھے اللہ اس پر آئے اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سہے تسلیم خام ہے جو مثال ہے گناہ گار تیرے بوئے سے ہاتھ کھڑے ہوئے محنت کر دے معاف کر دے تیری رحمت نہ کرے کوئی گلا قصور بار ہے مجرم ہے اللہ اعلیٰ گواہ رہو میں نے بخش تو فرشتے پکار اٹھ دے دینا کہ ایسے بندے نہیں ہے اللہ اعلیٰ میں ان کو بولے میں نہیں جانتا تو کی کچھ کر کے آئے مگر آ گیا دروازے سے آ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تیرا بوا ہے اگر تو جواب دینا تو تکا دینا کہ کوئی ہور دروازہ دس کوئی اگر ہور بارگاہ ہے تو اتنے چلے جی تو ہے ہی نہیں درے دیگرے بن ما کے من بکجارم چمبران من تو دس دے میں ہوں جی تکا دینا تو ہور کو بوا آتے اسی ادھر چلے جانے جدو نہیں اتوں ہی لینا اور لے کے جانا اللہ اللہ ٹھیک ہے بخش دیتا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا عرفے کا دن ایک عید کے حج کا دن اور دوسرا اس دن جمعہ بھی کٹھا تھی یعنی وہ میدان عرفات جو دن آیا رسول اللہ دے حج دا وہ دن بھی جمعے کا آیا جنہوں آپ نے انجی فرمایا کہ 7 دنوں سے مسلمانوں کی عید تک عید کا دن وہ سال بعد عیداں وکھریاں یہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے کٹھے ہوں خدا رسول اللہ کرام سے فرمایا تو ایک عید نو رونا ساڑیاں 2 عیداں جمع سی اور قیامت تک کوئی عید جڑی اپنے آپ ہی کر میدان عرفات حاضر ہوں لوگ اور اسے نام یاد کر اور یہ مانا کوئی نہیں نہیں کہ مسئلے پورے ہو گئے الیوم اکملت لکم دینکم ایک تشریح یہی ہے بھائی دین جڑا مکمل ہو یعنی مسئلہ کوئی نہیں نواؤں حالانکہ مسئلے آئے اس تو بعد بھی آتا ہے اور آخری آیت ہے جڑی رسول اللہ اتری اور وفات تو تھوڑے دن تک واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون یہ آخری آیت ہے قرآن دی جڑی سورت بقرہ تھی اس تو قرآن نہیں اتروں رکیا نہ دین مکمل ہونے کا مطلب بیسی مسئلہ کوئی نہیں اترا مسئلے اتر دے الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب سی آج جو مرکز اسلام جڑا صدیاں تو کافراں دے قبضے سی اور جس مکے خدا دے گھر نوں انہوں نے بتخانہ بنایا سی آج انہوں کا غلبہ خدا نے مٹا کے دین کا ایک مانا غلبہ اور اقتدار ہے آج رسول اللہ کا دین مکمل ہو گیا یعنی اتنے جھنڈا کہڑا نہ رہا خدا دی توحید کا جڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا آج مکے کوئی مشرق حج نہیں کر رہا اور تدے فتح 8 ہو گیا تھی 8 ہجری میں اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حج بنا کے بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ کرتا سی بے سال ہے تسی بھی جانا تھا جی مشرق ہی آؤں مگر اعلان کر دیو کہ آج تو بعد مشرق کوئی نہیں آؤ انہیں خطہ پاک کرتا گیا تسی جڑے حج کرنے سی بت پرستو کر لے آئندہ نہیں مکے بننا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مناج جی عرفات اعلان کرتا اور اگلے سال صفائی ہوگی تو پھر کوئی کافر نہیں آیا رسول اللہ جس دن حج کیتا اس دن صرف وہی لوگ سی جڑے اللہ نے اپنا معبود منتے تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول منتے فرمایا آج دین مکمل ہوا یعنی آج غلبہ ہے توحید ہے مکی بات محمد علیہ نعمت تھی اور اللہ رب العالمین نے نعمت پوری کی یعنی کوئی کافر مکی نہیں پھر مشرکین ہو
اللہ نے دھکے دیتے مشرکان میں شہر کیوں؟ اس تو یہ بھی مانا ہے شہر دا بہت اعلیٰ جامع اور ہمیشہ تو مختر کرتے یعنی ظاہری غلبہ ہر پاس اسلام اسلام ہی ہو رہی ہے، کفار دا نام و نشان ہے. تو یہ ہے میں اس بارے سے چوٹی تیار ہوں اچھے نے چنیا تو دیکھو ابو سعید خدری کی روایت ہے اور خود سنیوں کی کتابوں بھی وہ ابو سعید خدری کی روایت وہ جھوٹے ادھر کٹھے ہوئے وہ ادھر کوئی میدان ہے وہ دیر قوم سے نہیں اتری عرفات اتری ہے جڑیاں صحیح حدیث بخاری مسلم انہوں نے سمجھا پکی میدان عرفات جو ہے میرا دن اللہ کے رسول اللہ صاحب مگر ایک شاید غلو جن اللہ تعالیٰ روکتا لا تغلو فی دین یہود اور نصارہ نے بیماری لگ اب تو بھی لگی ہے غلو پانا ایک شاید انہوں سیر بنایا بغیر تو آرام نہیں ہو لیکن ولی ولی نہیں رہن دینا خدا دا نیک محبت کرو ادب کرو نہیں انہوں نبی تو اگے بڑھو جب شبلی اور علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے یہ امت کو مار ہے جنہوں میں منیا نا میں انہاں کو کیوں منا میں تینوں لگا دینا سارے تو امام ہے تو نبی تو گاہ ٹپا دینا نبی ہے تو خدا یا خدا تو اگے پڑھے کر یہ غلو بہت بڑی بیماری ہے. اگر یہ شیعہ دوست انہاں 12 میں کہیں دے کہ یار جی ابو حنیفہ مالک شافعی رحمت ہویا دین دے بڑے عالم یہ بھی عالم یہ رسول اللہ دے خاندان چ ہویا خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال جا کے امام جعفر الصادق کو پڑھے اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے آ دے کے شاہ فرماؤں سے امام ابو حنیفہ لول سنتان لہڑا کنما جی وہ 2 سال مینوں نہ ملتے تو میں تباہ ہو گیا اتنی عزت کی امام جعفر الصادق اور انہوں نے والد میں امام محمد باقر نے ملے عبداللہ ابن حسن کو پڑھیا زید ابن علی کو خود امام صاحب فرماؤں دے کہ زید ابن علی جیسا بندہ نہیں دیکھا نہ ہو جا شہید ہو گئے شام دن انہیں کہیں نا بھی عالم ہے اور یہاں کی سکھا رہے ہیں مسئلے یہاں کو بھی کہ کوئی گل نہیں ٹھیک ہے جیسے اچھے اینی دنیا دے پڑھتے ہیں اوزائی دے پڑھتے ہیں لیس دے پڑھتے کوئی لڑتے رسولہ دے خاندان دے عالم تھی اور کتنے مسئلے کی یقین جانو دوجے زیادہ صحیح آتے اینی گل ہوں سی کئی مسئلے لینا جوان وہ ٹھیک آتے اور اس دور کا سب تو بڑا فقہ دا عالم محمد ابو زہرا فواد یونیورسٹی کے عالم ہر امام تے لیکچر دیتے اور ایک پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ شاگرد جگہ جگہ ذکر کرتے وہ بڑے ادب نہ کہہو جہا استاد نہیں ہر امام کی شکل کا ماہر کی ظاہریاں کا سیدیاں کا شیعہ کا کمال درجے کا مودودی صاحب کا بھی دوست یہ بھی سفر پہ گیا عرض قرآن دے اپنی کتابوں تو پھر وہ خود آنا سی زیدیاں جیسا علم کسی کو جنہوں نے جزاں کی شکا ہونا لکھی کوئی بھی نہیں لکھ مگر اتنا ہی رکھ دے کہ عالم ہے کچھ گلاں کی چلو چھوٹی جی ابن تیمیہ جیسا بندہ جڑا امامت کا منکر ہے مگر عالم من کے نہ تو فتوی لینا اور اپنے فتاوے جگہ جگہ کہی جاتا کہ میں اہل بیت تو مرضی جمع امام نے چھڑ دیتا انہوں نے فتوے یہ کوئی برائی والی گل نہیں جی ہوں بھی قیمتی ہے فقہ جعفریہ کہ اس مسئلے لے جا موجودہ زمانے سے بہت مسئلے حل ہو میرا مدعا نہیں ہو چلی ہے مگر آ مصیبت بن گئی کہ امام نہ رہن دیتا عالم دے معنی کہ امام نہیں نبی بلکہ اس طرح لکھا سمجھو اشرافی کے اندر سید مرتضیٰ جیسے آدمی اور حیات القلوب علامہ محدثی نے عقائد جعفریہ تسی نے کہ امامت جڑی ہے نبوت تو بہت اچھی ہے تسی چاہے حیران ہوتے جی نبی ورگا منیا نبی کی ہے نبی ابراہیم علیہ السلام ہے سی پہلے ہی کیوں انہوں نے اچھا سے نہیں جانے لو کرے نا سے امام کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا لے گا تو اگر بےوقوفو جاؤ سیکھو جا کے کسی کہ امامت بہت ستا تھا جڑا اس امت شروع ہوا نا رسول اللہ دے اولاد نو رب نے دیتا کسے نہیں ملے اتنا گل نو بتا دیتا کہ عالم نہیں رہن دیتا کہ عالم ہے چلو فتح انہوں نے پڑھو چنگا لگنا تو لے لو نہیں وہ بھائی دوجے عالم ہے یہ تو نبی اللہ کی جی میں کروں ادھر جو ہے یہ غروب کی ایک مثال دے کے بات ختم کریے تو تھی سنی کسر چڑی تھی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارے جب آئے یہاں نہ کیا بھی حرما چکا عالم مالک بھی ہے شافی بھی ہے ٹھیک ہے زیادہ اچھے فتوے یہاں دے کبھی جی مرضی دوجے کہن کے مالک کے فتوے جیسے یہ ایسی کوئی گل نہیں تھی مگر اتنا غروب کیتا اچھے پڑے بندے کہ نا امام صاحب جڑے کہ اس مسئلے کے آدمی ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اترن گے وہ کہڑے مسئلے سے عمل کریں گے نبی ہوں امام ابو حنیفہ کی فتح ایک نبی جن اللہ نے کتاب وہی نازل ہوں گی انہوں نے مقرر بنا جو نازل ہوگا کہنے سے چلوں گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مہدی آؤ گے وہ بھی کہنے مسئلہ پہ عمل کریں گے جڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اس بارے سے ایک جعلی قصہ بھی لکھا کہ حضرت خضر
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے 5 سال فقہ پڑھ دیا، حالانکہ خضر بہت اکثریت آتی کہ عالم نہیں سی، نبی سی، کچھ آدھے نہیں ولی سی رولا، 5 سال فقہ پڑھ، امام صاحب کی موت ہو گئی، باقی پھر 15 سال قبر سے جا کے پڑھ، 5 سال ہوں گے پڑھتا رہا، 15 پھر قبر سے حاضری دے کے پورے کی، اور پورے کر کے تو مڑ کے وہ پھر چلے گئے، اور جا کے جڑے صوفیاں سے ایک بہت بڑے بزرگ امام ابو القاسم القشیری، انہوں نے 18 علم کر چکا، آخیا با سارا میں امام ابو حنیفہ کو سیکھا ہی، خضر علیہ السلام آخیا میرے کو سیکھ لیا، کشہری نے کی کیتا پھر وان الکشہری صنف فی کتبا وضع فی صندوق، کشہری نے پھر وہ سارا کتابیں لکھ لیا اور وہ کتابیں ایک صندوق چ رکھ دی، وامر بعض مریدی بالقاء فی جیہون، اور اپنے مرید نے آخیا بھی صندوق جا کے نا دریائے جیہون اور سیہون دریا، اے جیہون جن چڑھ، وان عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول یخرج من جیہون، ہوں یہ کہیں جب جب عیسیٰ علیہ السلام اتر گئے وہ جیہون دریا سے صندوق نو کر لیا، جہے امام نہیں فتوی لیے نا صندوق کر گئے، نبی خدا دا یہاں دیا کتاباں لبدا پھر جو یحکم بما فی، اور جڑا انہاں کتاباں لکھا ہوگا وہ پھر وہ فیصلے کرے، یہ پھر لکھ دیا وہذا کلام باطل لا اصل، یہ ساری گل بے بنیاد تے جھوٹھی ہے، یہ اصل سن کے کوئی پلے بنیا کرو تو میں تمہیں سب کی طرح پڑھاؤں کہ مسئلہ جڑا نے فطور نہیں مکلاؤنا نہیں، علم ہے گا بیڑا ڈوبیا، پرکھنا نہیں، بے گل ہے باطل لا بالکل غلط گل ہے، کوئی نہ خضر پڑھ گیا نہ کوئی صندوق ولا تجوز حکایت الا لردی، اور اس گل کا بیان کرنا بھی جائز نہیں سوائے اس گل سے دسیا جائے بھی یہ جھوٹھی ہے، رد کر رہی سناؤ، خوش کر رہی نہیں، امام صاحب کی ایڈی شان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ کہڑی شرح لکھا صاحب الدر المختار، ایڈی وڈی کتاب وہ لکھ دیا الہی اکبر مذہب عیسیٰ علیہ السلام، ہاں کہ جدو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب سے عمل کیا، یہ شکر ہے میں رد علامہ شامی نے کر دیا، رد المختار شرح جو نے آخیا بالکل غلط کیا، نبی اینا کیا گزریا ہو گیا ایک اونچی سے پیچھے لگتا پھر ایک کوئی یہ سارے رد کیا جائے، یہ 42 اور 43 صفحہ رد المختار کا حاشی سے، رد المختار امام ابو حنیفہ نے مذہب سے چلا، عیسیٰ علیہ السلام نے خیر حنفی عالم نے رد کیا، بالکل یہ آندا جھوٹ ہے گل، اور نال دسیا کہ کئی لوگوں نے کیا ما یقال امام المہدی ہے یقال ابو حنیفہ، کہ امام مہدی نے آ کے امام ابو حنیفہ کی تکلیف کر، یہ مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے لے، یعنی اپنے امام نے اعزاز بڑھانا چاہتے، مالک شافعی اور جامع فالتو ہی گنے جانے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف کرنی ہے، رد ملا علی القاری فی رسالۃ المشرب الوردی فی مذہب المہدی، آندے شکر ہے سادے عالم ملا علی قاری حنفی نے ایک پورا رسالہ لکھا کہ امام مہدی دا کی طریقہ المشرب الوردی لنا وقرر فی ان مجتہد مطلق، اور کیا انہیں کیوں پیروی کہنی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود مجتہد مطلق ہونا، اور تو دین دا آپ ہے نا علم ہونا، جس مسئلے کا چاہے حل کرے انہوں مگر ان کی کیڑی لوڑ ہے، ورد فیہا ما بعض الکذابین من قصۃ طویلہ حاصل، اگے وہ قصہ لکھ کے حضرت خضر دے پڑھ آندا ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کے قصے دا رد، اور اگے امام صاحب کی شان بیان کرتے ہیں 39 وہ تھے حافظ ابن حجر مکی شافعی ہے مگر خیرات احسان زندہ، یہو جی حدیث جہاں کہ حضور نے فرمایا سی میری امت ایک شخص پیدا ہونا جڑا اس امت کا چراغ ہے، جی وہ 12 بنائی بیٹھے نا تو ایسا حدیث یہ بھی نبی پاک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دسن رہا کہ میری امت ایک سراج امتی، میری امت ایک چراغ ہونا اور فخر ہونا اس امت کا، اور نال فرمایا کہ آدم نے فخر میرے سے کیتا سی تے میرے بچوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا افتخر برجل من امتی، تے میں ایک اپنے امتی تے فخر کروں گا اس نعمان، او دا نام نعمان ہونا اور کنیت ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ کو ہونا نے وہ سراج امت، یہ الدر المختار اندر لکھ دیا کہ جڑا ساریاں گلاں جڑیاں جھوٹی، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے، اور نال ابن حجر اسقلانی سب نے کیا غلط، امام سیوطی ذہبی ابن حجر اسقلانی والحافظ الردی انتہا ریاست مذہب ابی حنیفہ فی زمانہ شیخ قاسم الحنفی، اللہ ساڈے مذہب دی سرداری جتے مگی شو دے زمانے چ علامہ قاسم حنفی انہیں بھی رد کیتا، اور نہ یہ جھوٹیاں حدیثاں نہ بناؤ، کوئی حضور نے نہیں آخیا میں ابو حنیفہ سے فخر، مگر یہ سارے وہ اپنے ممبراں تے 12 دیاں سنائی جاندے ہیں، یہ ابو حنیفہ دی صلاح رسول اللہ نے بھی غلط استعمال کرنا ہٹے، بنا یہو جہاں جھوٹیاں بناؤ،
تو ابن حجر مکی لکھتا ہے الخیرات الحسان تے باقی ساری جھوٹیاں البتہ حدیث پاک جڑی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شان لی بہت کافی مما یسلو للاستدلال بالعظیم شان ابی حنیفہ ما روی علیہ الصلوۃ والسلام انه قال ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و 100 ومن ثم قال شمس الائمة الكري ان هذا الحديث منور على ابي حنیفہ لانه ماتت تلك السنة جنہوں نے دین دا ستیانات کرن دے لگ پتا آندے وہ ہور چھڈو جھوٹیاں اے حدیث سے تو استدلال کیتا جا سکدا کہ رسول اللہ نے فرمایا سی اس دنیا دی زینت اس دنیا دی رونق 150 ہجری چ اٹھا لئی جائے جدو 150 ہجری آنی ہے اس سال اس دنیا دی رونق جڑی نا زینت جہدے پر جہان سجا اٹھا لیا جا وہ آندے پھر لکھ دے کہ یہ امام ابو حنیفہ سے لگتی ہے کیونکہ اس سال چ انہوں کی موت 80 پیدا ہوا اور 150 فوت ہوا اس تو مرمدہ نہ رہا پوچھے ابن حجر مکی بہت وہ بھی سیوٹی طرح کا ہوا کوئی علم مکل نہیں سے پرلے جعلی چلا رہتا ابن حجر اسقلانی حافظ ہے جنہیں بخاری کی طرح لی اور دوسرا ابن حجر الاسقلانی وہ امام ہے علم دا ابن حجر مکی بالکل ضرور آ جنیاں جھوٹیاں کٹیاں کری جانا کچھ پلے نہیں اس حدیث کے بارے ذرا سنو کیا جدا حوالہ دیتا ہے خود کوئی اور نال لفظ بدلتے 150 نہیں 125 ہاں 105 150 بن گیا امام ابو حنیفہ چلا ہے بھی وہی جھوٹی 105 بھی جھوٹی سن لو المطالب العالیہ بزوائد المسانی الثمانیہ الاستاذ المحدث شیخ حبیب الرحمن الاس جو بندی عالم کی تاریخ اور 241 341 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ذمہ لگایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترفع زینت الدنیا سنۃ 25 و 100 الکامل ابن علی کی مجموعہ 125 کہ دنیا کی زینت 125 اٹھا رہی وہ 150 کر رہا ایک سے غلط بیانی اور دوسرا حدیث چوکی تھلے لکھ دیا پھر ساکت علی البوصیری وقال الحسنی فی ہے مصعب بن مصعب و ضعیف قلت حدیث ابی سلمان ابی مرسل اللہ دو خامیاں روایت نکلی ہیں ایک راوی مصعب بن مصعب آیا وہ ضعیف اور دوسرے پاس آدھے ابو سلمہ جڑا میں اپنے باپ کو مرسل انہیں اپنے باپ کو کوئی حدیث نہیں سنی یہ اتنا چھوٹا سی جو وفات انہوں کی ہوگی دو خامی یہ علم حدیث جس سے پرویزیاں میں عقیدہ لان سی ہو تھی ایڈے علم برباد کرنے در پہ نہ ٹھیک ہے قرآن نہیں مگر یہ قرآن تو بعد سب تو آ رہا جنی چھانتی یہ جو ہوئی ہے کسی علم کی نہیں ہوئی سپریم کورٹ تو زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے ایک روایت میں پرکھا گیا باقی کوئی نہیں پڑھتا اس پرکھ نہیں ہوتا اس عالم کی اپنی کتائی تو یہ نمونے کے طور آج ایک کہتے بارے ہو گیا یہ بے بنیاد کہانی ہے کیا لیا مکمل الحکم ام غدیر کے موقع سے تری ہے کوئی ایسی صنعت صحیح نہیں امامت کے مسئلے جنوں پیش کرنا کہ اتنے اس طرح کی بےجا کوئی بنیاد نہیں نہ شیعہ کتابیں نہ سنی اور نہ حضرت امام ابو حنیفہ کی شان کوئی آیا اچھا کوئی عالم ہے وہ ادب کرنا کسی گروہ سے سارا امت کے سارے عالم سارے سردار ہے دین کی خدمت کی مگر نہ گروہ نے گل بدا کے امام اور عالم نہیں رہن دیتے نبی یا نبیوں تو اگے گل لگاتی یہ غروب ہے زیادتی ہے گمراہی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.